سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان ما للأشقياء فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سعداء کا حال ذکر فرمایا، سعداء کی صفات کا ذکر فرمایا، انعامات کا ذکر فرمایا، شرع فی بیان ما للاشقیاء، اب اللہ ان آیات میں اشقیاء یعنی کفار مشرکین کے معال کا بیان فرماتے ہیں. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، کہ اب جب وہ جہنم میں جائیں گے تو نہ ان پہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہوگی. عذاب ہے زندگی کے لیکن موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ مرنے کے بعد جو حیات ہے وہ دائمی ہے، چاہے جنت کی ہو چاہے جہنمی ہو، ہمیشہ زندہ رہیں گے، پھر موت نہیں آئے گی. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل النار جہنمی جو ہوں گے کافر مشرک، ان کو موت نہیں آئے گی، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. فقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك. ونادوا، اب جہنمی پکاریں گے یا مالک، مالک سے مراد یعنی وہ فرشتہ ہے جو وہاں کنٹرول کرے گا، بڑا ہوگا جہنم کے اوپر. اس کو پکاریں گے کہ مہربانی فرمائیں، اللہ سے عرض کریں کہ خدا ہمیں موت دے دے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ موت آنے سے ہمیں عذاب سے راحت مل جائے گی. جیسے دنیا میں تکلیف ہو، موت آ گئی تو تکلیفیں خود بخود ختم ہو گئیں، لیکن ان کے لیے موت نہیں آئے گی بلکہ فرشتے حکم دیں گے. اللہ کا حکم ہے انکم ماکثون، تم نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہم فی حالہم ذلک یرون موتہم راحۃ لہم، وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر موت آ جائے تو ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے. ولکن لا سبیل الی ذلک، موت کی طرف کوئی راستہ نہیں. قال اللہ تعالی لا يقضى علیہم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ موت آئے گی نہ تخفیف ہوگی. کما قال عز وجل ان المجرمین فی عذاب جہنم
جہنم خالدون، کافر جو ہیں وہ ہمیشہ عذاب جہنم میں رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان کو ذرا سا بھی چھٹکارا نہیں ملے گا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے. وقال جل وعلا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی آگ ذرا کمزور ہوگی تو ہم بڑھا دیں گے. جیسے دوسری مقام پر اللہ نے فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب جہنم کا عذاب چکھو، اب عذاب بڑھتا جائے گا لیکن تخفیف نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم قال تعالی کذالک نجزی کل کفور اے ھذا جزاء کل من کفر بربہ وکذب الحق، یہی جہنم کی سزا ہر اس بندے کے لیے ہوگی جس بندے نے اپنے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اپنے رب کی تکذیب کی اور حق کو جھٹلایا. وقوله جلت عظمته وهم يصطرخون فيها أي نادون فيها يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم، اب وہ جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواستیں کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ای یسألون الرجعة الى الدنیا لیعملوا غیر عملهم الاول، کہیں گے مولا ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دے دیں دنیا میں جانے کا، ہم جا کے پھر وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے. وقد علم الرب جل جلالہ انہ لو ردہم الى الدار الدنیا لآتوا لما نہوا عنہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو موقع بھی دے دیں، دوبارہ دنیا میں بھی بھیج دیں تو یہ پھر کفر کریں گے، پھر شرک کریں گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اس بات کہنے میں بھی جھوٹے ہیں. فلہذا لا يجيبهم الى سوالهم، کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. كما قال تعالی مخبرا عنهم في قولهم فهل الى مرد من سبيل، کہ کوئی راستہ ہے کہ ہمیں پھر دنیا میں بھیجا جائے. ذالکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا، اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ ظالموں جب تم کو توحید کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب تم کو شرک کی طرف بلایا جاتا تھا تم فوراً مان لیتے تھے. اگر کوئی اللہ کی توحید کی دعوت دے تم کہتے تھے نعوذ باللہ یہ بات کیسے ہے، اور اگر شرک کی طرف بلائے تو دوڑ دوڑ کے تم جاتے تھے. ای لا یجیبکم الی ذلک لانکم کنتم کذالک، اب تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، اب تمہیں پھر دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا. وَلَوْ رَضِدْتُمْ لَعُدْتُمْ إِلَىٰ مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ، اگر اللہ قادر ہیں تمہیں لوٹا دیں لیکن تم پھر اپنے عمل کی طرف لوٹ جاؤ گے. وَلِهَذَا قَالَ هَٰؤُلَاءِ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أَيْ أَوْ مَا عِشْتُمْ فِي الدُّنْيَا أَعْمَارًا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. اللہ پاک فرمائیں گے ظالموں میں نے تمہیں کتنی لمبی زندگی دی دنیا میں، اگر تمہیں حق کی طرف لوٹنا ہوتا تو لوٹ جاتے. اتنی طویل عمر تھی تمہیں وہاں حق سمجھ نہیں آیا، اب جب جہنم کا عذاب آیا تھا یاد آ رہا ہے. وقد اختلف المفسرون ها هنا، اب مفسرین رحمہ اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہے کہ اس عمر سے مراد جو ہے کتنی عمر ہے. فی مقدار العمر المراد ها هنا فروا عن علی بن الحسین زین العابدین رضی اللہ عنہما انه قال مقدار 17 سنة. حضرت علی بن الحسین زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس کو 17 سال عمر مل گئی، گویا بڑی عمر مل گئی، اب وہ بلوغ پہ پہنچ گیا، اب اگر حق بات سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے. وقال قتادہ اعلموا ان طول الامر حجہ فنعوذ باللہ ان نعیر بطول العمر. حضرت قتادہ فرماتے تھے کہ لمبی عمر جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر دلیل ہے، تمہارے اوپر حجت ہے کہ میں نے تمہیں اتنی عمر دی لیکن تمہیں پھر بھی حق سمجھ نہیں آیا، پھر بھی تمہیں حق کا راستہ نہیں ملا ہے. فرماتے تھے کہ لمبی عمر سے بھی اللہ بچائے. اولم
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وإن فيهم لابن 18 سنة یعنی 18 سال. قال ابو غالب الشیبانی وقال عبد الله بن مبارك وابن وهب بن نبه في قوله تعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر قال 20 سنة. بعض فرماتے ہیں 17 سال، بعض فرماتے ہیں 18 سال، بعض فرماتے ہیں 20 سال. وقال شيء من منصور زاد الحسن في قوله تبارك وتعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر قال 40 سنة. وقال شيء من جاد شابي من دكان قضى بلغ احدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل. وہ فرماتے تھے کہ جب تمہاری عمر 40 سال ہو جائے تو پھر احتیاط کرو کہ اللہ نے تمہیں بڑی عمر دے دی ہے لیکن اب بھی تم نہ سمجھے تو پھر عذاب آئے گا. وهذه روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما فيما قال ابن جرير حدثنا عبد العزى قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قصيم ابن خيثم عن مجاهد قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما يقول العمر الذي اعذر اللہ تعالی لابن آدم، ابن آدم کے لیے جو عمر جو ہے حجت ہے. اولم نعمرکم ما يتذکر فی من تذکر 40 سنة. وہ فرماتے تھے 40 سال. یا دیکھو معنی یہ ہے کہ یہ سارے قول ٹھیک ہیں. 16 سال سے بالغ ہو گیا، پھر جو عمر بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اللہ کی حجت اور زیادہ ہوتی گئی. هكذا رواه من هذا وجه بعض رضي الله عنه بابه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى ثم رواه من طريق الثوري عبد الله بن كلاب وعن عبد الله بن سعد بن قيس بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر قال 60 سنة 60 سال. فهذه الرواية أصح عن عباد الله عنه وهي الصحيحة في نفس الأمر. اصل بات یہی ہے کہ جس کو 60 سال کی عمر ملے گویا کہ انتہا ہو گئی، حجت تمام ہو گئی. اب بھی وہ حق کو نہیں سمجھا ہے، 60 سال عمر ہو گئی. اللہ اکبر. لما ثبت في ذلك من حديث كما سنور ذولا كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح في ذلك لأن في إسناده من يجب التثبت في أمره. وقد روى أصبغ بن نباتة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال العمر الذي أيرهم الله به في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 60 سنة. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تم 60 سال کے جب ہو جاؤ تو گویا تم پہ اللہ کی طرف سے حجت جو ہے وہ تمام ہو گئی. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا دہیم قال حدثنا ابی فدیک قال حدثني ابراهيم بن الفضل المخزومي عن ابن ابي حسين المكي انه حدثه ان اتى النبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامه قيل اين ابناء الستين. جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی عمریں 60 سال ہیں. وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه ونعمركم ما يذكر فيه من تذكر جاءكم النذير. وقد رواه ابن جرير علي بن شعيب بن اسماعيل بن فديك به وقد رواه الطبراني من طريق ابن ابي فديك به. وهذا الحديث فيه نظر لحال ابراهيم بن الفضل. اس کے اندر یہ راوی جو ہے اس وجہ سے اس میں اعتراض. حدیث آخر قال الامام احمد بن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن رجل من بني غفار عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشاء اللہ ایک سے ایک. محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا معمر رجل من بني غفار عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لقد آذر اللہ تعالی عبد احیاہ حتی بلغ 60 او 70 سنۃ، کہ ایک بندے کو اللہ نے عمر دی 60 یا 70 سال. لقد آذر اللہ تعالی علیہ، اب اس کے کوئی عذر باقی نہ رہا، حجت تمام ہو گئی. وهكذا رواه الامام البخاری فی کتاب الرقاق من صحیح. حدثنا عبد السلام الطاهر بن علي وعن ابن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. ثم قال البخاري أبو حازم بن نجران عن سعيد المقبري النبي رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو حازم قال حدثنا أبو سعد الفزاري قال حدثنا محمد بن سوار قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن القادر الإسكندري قال حدثنا أبو حازم سعيد المقبري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره الله تعالى 60 سنة فقد اعذر الیہ فی العمر، جس کو اللہ نے 60 سال عمر دی، اب کوئی اس کا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا. وقد رواہ الامام احمد النسائی بالرقاق جميع قتيبة بن يعقوب بن عبد الرحمن ورواه البزار قال حدثنا هشام بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن حازم بن ابي عن سعيد بن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى ابن آدم 60 سنة، يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وأما متابعة من قال نبي حاتم حدثنا أبو الصبر يحيى بن محمد بن الملك بن قرظ بن سامرة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتت عليه 60 سنه وقد اعذر الله عز وجل اليه في العمر. 60 سال ہو گئے. وقد رواه الامام احمد بن عبد الرحمن والبخاري به ورواه احمد ايضا عن خلف عن ابي معشر ابي سعيد البخاري عن ابي سعيد المقبري طريق آخر ابي رضي الله تعالى قال لي حدثني احمد بن الفرج ابو عتبة الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا مضطر بن مازن الكناني قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت محمد بن سلمان البخاري يقول سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعطى الله عز وجل في العمر إلى صاحب 60 سنة و70 فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق فلو لم يكن الطريق الذي يرتاها البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بہت طریق ہیں ایک دوسرے کی تائید کرنے والے. اگر اتنی سندیں نہ بھی ہوتی تو وہی سند کافی تھی جس کو امام بخاری نے تسلیم کیا ہے. وقول ابن جرير ان في رجاله بعض من يحب ويجب التثبت في امره لا يلتفت اليه ما تسيء البخاري. البتہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ اس اسناد میں کچھ آدمی راوی ایسے ہیں جن کے حال معلوم کرنے کی ضرورت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری توثیق کر دیں تو پھر ابن جریر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. واللہ اعلم. اگر بعد من مرتبی اندر اتباعیت مشہور ساتن والانسان لا يزال في ازدياد الى كمال 60 ثم يشرع بعد هذا بالنقص والحرم. اب کہتی ہیں کہ بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ عمر طبیعی جو ہوتی ہے وہ 120 سال ہوتی ہے. انسان ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے لیکن جب 60 پہ پہنچتا ہے تو پھر گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد عمر اس کے بعد ضعف آنا شروع، ہر چیز میں، اعضاء میں، ہر چیز میں کمزوریاں. اذا بلغ الفتى 60 عاما فقد ذهب المسرة والفخاء. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب 60 سال کی عمر ہو گئی اب وہ جوانی بھی گئی اور کھیلنا بھی گیا. ولما كان هذا هو العمر الذي الله تعالى عباده به
به انهم القلل كان هو الغالب الامر هذه الامه كما ورد بذلك الحديث. تو لہذا یہی عمر ہے جس سے اللہ نے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جب تمہاری عمر 60 سال ہو جائے تو بس حد ہو گئی. اب اس کے بعد تم کب سمجھو گے؟ ابھی نہیں سمجھے ہو تو پھر کب سمجھو گے؟ 60 سال کی عمر میں بھی تمہیں حق معلوم نہیں ہوا. 60 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی تمہیں پتہ نہیں لگا کہ کون عالم حق پہ ہے اور کون عالم باطل پہ ہے. تمہیں کپڑے سینے کے لیے اچھے درزی مل جاتے ہیں، تمہیں اپنے حجامتیں بنانے کے لیے اچھے نائی مل جاتے ہیں، تمہیں گوشت خریدنا ہو تو اچھے کسائی ڈھونڈ لیتے ہو، تمہیں کپڑا لینا ہو تو اچھا کپڑا ڈھونڈ لیتے ہو. تمہیں اسلام کا اور دین کا اور توحید کا اور شرک کا پتہ نہیں لگا ابھی تک. دیکھو بات یہ تو بحث اللہ کا. پھر یاد رکھیں کہ اگر اس عمر کے بعد بھی آدمی قبر پرستی میں، بدعات میں، شرک میں، بغض صحابہ میں پڑا ہوا ہے تو مانا یہ کہ پھر اللہ کا غضب ہے. یہ بات یاد، ورنہ 60 سال کی عمر کو مذاق ہوتی ہے. دیکھو نا جی، چھوڑ دیں آپ سب مولویوں کو، چھوڑ دیں پیروں فقیروں کو، چھوڑ دیں. آپ کو اللہ نے عقل تو دیا ہے. اللہ نے حضور پاک کو جو بھیجا نبی بنا کر، رحمت دو جہاں، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، اسی لیے بھیجا تھا کہ حضور جائیں گے اور لوگوں کو قبروں پہ سجدہ کرنا سکھائیں گے. اسی لیے بھیجا کہ بزرگوں کی تعظیم سکھائیں گے کہ یہ میرے ابا ابراہیم والا پتھر ہے، اس پہ سجدہ کرو، یہ جناب صفا پہ سجدہ کرو، مروہ پہ سجدہ کرو، آدم کی قبر پہ سجدہ کرو، حوا کی قبر پہ سجدہ کرو، بی بی خدیجہ کی قبر پہ یہی سکھائیں. یہی امت کو پڑھانے آئے تھے کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو جھنڈیاں لگایا کرو اور 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کیا کرو. نبی اسی لیے آیا تھا. یعنی کوئی آدمی اندھا ہے، اللہ نے عقل نہیں دیا. ساری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی پوری امت میں افضل جماعت کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ. اس میں کسی اندھے کو بھی شک ہے؟ ایک آدمی مولوی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے، ایک پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرے، ایک وہ ہے جس نے خود محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اس سے بڑا شان کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں زندگی میں یا وفات کے بعد میرے بدری محمد مصطفیٰ سے کسی کا شان بڑا ہو سکتا ہے؟ کسی ایک صحابی نے محمد مصطفیٰ کی قبر پہ سجدہ کیا ہے؟ کیا مانا؟ یعنی وہ بے ادب تھے، ان کو ادب نہیں تھا، نعوذ باللہ گستاخ رسول تھے. اللہ تو فرماتا ہے مومن ہی وہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا. اور ان کا عمل یہ تھا کہ اسی صلح حدیبیہ کے مقام پہ جو مکہ اور جدہ کے درمیان میں ہے، جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں آپ، جہاں مشرکین مکہ سے صلح ہوئی تھی اور جس درخت کے نیچے میرے آقا بیٹھے تھے اور صحابہ سے بیعت بھی تھی، اور جس درخت کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. حضرت عمر کے زمانے میں جب آپ آئے تو دیکھا کہ لوگ تلواریں لٹکا رہے ہیں. ہم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں تلواریں لٹکا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہی درخت تو ہے جس کے نیچے حضور بیٹھے تھے. تو اس کی برکت میں، شان میں، عظمت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں حضرت محمد مصطفیٰ؟ حضرت عمر نے فرمایا اچھا آپ نے بلایا صحابہ کو، میں کاٹ دو درخت. صحابہ نے کہا اللہ کے بندے یہ تو وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہوتے ہوئے تلواریں لٹکا رہے ہیں، آنے والے تو سجدہ کریں گے اس درخت کو. ہم شرک مٹانے کے لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو شرک سکھانے کے لیے آئے ہیں؟
کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ کوئی باتیں نہیں ہوتی جی ہمیں سمجھ نہیں آتا جناب، ایک مولوی یوں کہتا ہے اور ایک مولوی یوں کہتا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ شیطان نے تمہارے دماغ میں خناس بٹھایا ہوا ہے. تمہیں پتا ہے ماشاءاللہ، تمہیں ڈالر کا پتا ہے، یورو کا پتا ہے، پاؤنڈ کا پتا ہے، ریال کا پتا ہے، بنگلہ دیشی ٹکے کا پتا ہے، پاکستانی انڈین روپے کا پتا ہے، کرنسی کا پتا ہے، تمہیں روزانہ کا ریٹ کا پتا ہے. تم ماشاءاللہ بڑے باخبر لوگ ہو. تمہیں بینکوں کے سود کا پتا ہے، تمہیں لیزنگ پہ کار لینی ہو تو ساری کاروائی کا پتا ہے. تمہیں دین محمد مصطفیٰ کا پتا نہیں. لا حول ولا قوت. اچھا ایمان سے کہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، حضرت بائی عدید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ایک جگہ مجھے دکھا دیں کہ انہوں نے اپنے پیر کی قبر پہ سجدہ کیا ہو. یہ او جی محبت ہے جی، عظمت ہے جی، او جی تعظیم کر رہے ہیں جناب. ہم کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہے نا، ہم کوئی عبادت والا سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں. اب ہندو دیکھ رہا ہو، اس کو کیا پتا تم تعظیم والا کر رہے ہو عبادت والا کر رہے ہو. وہ بھی تو یہی کہتا ہے دیوی دیوتا کہ میں تعظیم کر رہا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے اصل تو بھگوان ہے نا. وہ کہتے ہیں بھی اصل تو بھگوان ہے، یہ تو بھگوان کے اوتار ہیں، یہ تو اس کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں تو بھگوان خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی میرے سفیر جو ہیں ان کی عزت کر رہے ہیں. وہ خوش ہو جائے گا تو ہمارا کام بنا دے گا. ورنہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہم نے خود بنائے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. تو اگر ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے تو کیا فرق ہے ہمارے اندر ان کے اندر. اسی لیے قرآن نے کہا کہ میں نے تمہیں 60 سال عمر دے دی تھی، باقی باتوں کو چھوڑ دو. اتنی بڑی عمر کے بعد بھی تمہیں حق سمجھ نہیں آیا. اللہ پاک نے فرما دیا کہ تمہاری عمر تمہاری دلیل ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا. اور عمر دی، عقل دیا، نبی بھیجے، قرآن بھیجا، کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، صحابہ بھیجے، علماء بھیجے، ایک ایک نے آگے تمہیں جگایا، تمہیں جھنجھوڑا، تمہیں دعوتیں دی، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے یہ آخری حد ہے کہ جب آدمی ہم 60-70 پہ پہنچ گیا بس ختم ہو گئی بات. اب اگر نجات نہ ملے تو سمجھے کہ پھر اللہ مجھ پہ ناراض ہے، پھر اللہ مجھ پہ ناراض ہے کہ ساری زندگی میری جو ہے وہ جہالت میں گزر رہی ہے. ہمارے دیہاتوں میں چلے جائیں 100 60 90 سال 80 سال 70 سال کی عمر کے لوگ ہیں، کلمہ شریف نہیں آتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، تشہد نہیں آتا، قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں آتا. ہے پکے مسلمانوں سے. اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ دین میں ذرا مشکل ہے نا جی. اب حلوہ کھانے میں کیا مشکل ہے، 11ویں کا دودھ پینے میں کیا مشکل ہے، قبر پہ جا کے سجدے کرنے میں کیا مشکل ہے، نمازیں پڑھنے میں تو مشکل ہے. دیکھنا پڑے گا وضو ہے نہیں ہے، کعبے کی طرف رخ ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ میں نے صحیح باندھے ہیں کہ نہیں باندھے ہیں، رکوع میں نے ٹھیک کیا. وہاں تو کچھ نہیں کرنا ہے، بس بھاگتے دوڑتے آگے گر جاؤ پکا آج پہ سبحان اللہ. اور کپڑے اتار کے ڈال سے تو کر دو سبحان اللہ. مجذوب ہے جی، حال آ گیا ہے. وہ تو بڑا آسان کام ہے نا. یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا کہ نماز جو پڑھنی ہے تو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، یہ تو یاد کرنے پڑیں گے. عمرہ کرنا ہے تو سیکھنا پڑے گا احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، 2 رکعت کیسے پڑھنی ہے، صفا کیسے دوڑنی ہے، بال کیسے مڈانے ہیں، احرام میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کیا چیزیں حلال ہیں. یہ تو مسئلہ ہے نا. وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا جی.
حلوہ کھاؤ، دودھ پیو، سال کے بعد جھنڈیاں لگاؤ، پکے عاشق کے رسول بس. سبحان اللہ. نہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جی سبحان اللہ، جی حضور کے غلام ہیں. اچھے غلام ہو بھائی، تم نے یہی دین سیکھا ہے. اللہ پاک نے اپنا نبی اسی لیے بھیجا تھا کہ تم سے جھنڈیاں لگوائے گا. اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ چلو اور کسی کو نہ مارو، میں نے جو تمہیں عمر دی تھی اس سے تم نے کیا سیکھا ہے. اس لیے آخری حد جو ہے عمر کی وہ یہ ہو گئی کہ تقریباً 60 سال یا 70 سال. اور زیادہ ہو جائے تو اور زیادہ ذمہ داری آ گئی. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ قال حسن الفا رحمہ اللہ حدثنا عبد الرحمن محمد المحاربی قال حدثنا محمد بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 أقل من ذلك. حضرت نے فرمایا میری اعمار یعنی میری امت کی عمر جو حدثني إبراهيم بن الفضل مولى بن مخزوم المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمر كالمنايا ما بين 60 سنين وبه قال قال امتي ابن 70. یعنی آپ نے فرمایا کہ زیادہ اوسط جو ہے 60 سے 70 ہے، اور اسی طرح آپ نے 7 بھی فرمایا، لیکن اس کی اسناد کے اندر ضعف ہے. حدیث آخر فی معنی ذلك قال حافظ ابو بکر بزار فی مسند الزماء ابراہیم نہانی قال حدثنا ابراہیم مہدی سمان المتن عن نبی مالک عن ربیعی عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئنا باعمار امتک. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی عمر کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما بین الخمسین 60 50 اور 60 کے درمیان. قالوا یا رسول اللہ وابناء 70 قل من یبلغ ابنتی. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے 70 بھی، لیکن تھوڑے لوگ ہوں گے. رحم اللہ ابناء 70 رحم اللہ ابناء 80. جن کی عمر 70 ہے اللہ ان پہ بھی رحمت کرے، جن کی 80 ہے اللہ ان پہ بھی رحمت کرے. ثم قال بزال يروى بهذا اللفظ الا بهذا الاسناد وعثمان ابن مطر من اهل البصره ليس بقوي. یہ راوی جو ہے ضعیف ہے. وقد ثبت في الصحيح ان رسول عاش 63 سنة وقيل 60 وقيل 65 شعب اللہ عالم. میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 63 سال تھی. بعض روایات میں 60 بھی آیا ہے، بعض روایات میں 65 بھی آیا ہے، لیکن زیادہ راجح روایت یہی ہے کہ آپ کی عمر 63 سال ہے. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وإكرمة وأبي جعفر الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتادہ سے انہم قالوا یعنی الشیب. اللہ نے فرمایا وجاءکم النذیر، اور میں نے بھیجا ڈرانے والا. تو یہ علماء فرماتی ہیں کہ جب سفید بال آ گیا تو سمجھو کہ ڈرانے والا آ گیا. وقال الصدی عبد الرحمن زید بن مسلم یا نبی رسول اللہ وقال زید هذا نذیر من النذر الاولى. وهذا والصين كتاب فيما رواه شيبان انه قال احتج عليهم بالعمر والرسل. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں عمر بھی دی، میں نے پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، نبی بھی بھیجے، میں نے تمہیں عقل بھی دیا، میں نے تمہیں فہم بھی دی. اس کے بعد تمہیں نہیں سمجھا تو پھر اب سزا جہنم ہے. وهذا اختیار مجھے ولد ہوتا نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک. اب وہ پکاریں گے اور کہیں گے ہمیں موت آ جائے. قال انکم ماکثون، کہا جائے گا بس تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت نہیں آئے گی. لقد جئناکم بالحق
ولكن اکثرکم للحق کارہون، ہم تمہارے پاس حق لے کے آئے، سچ لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، دلائل لے کے آئے، لیکن تم لوگوں نے اس وقت حق کو نہیں مانا، تو اب سزا جہنم ہے۔ اے لقد بینا لکم الحق علی السنۃ الرسل فابیتم وخالفتم، ہم نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے تمہیں حق کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تم نہ مانے، لیکن میرے پیغمبروں کے نہ ماننے کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب عذاب ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو دنیا میں یا آخرت میں عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے بعد اپنا پیغمبر نہ بھیجیں۔ پیغمبر آیا یا پیغمبر کا نائب آیا، علماء آئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پیغمبر جائے، نبی جائیں گے یا علماء جائیں گے۔ جب کتاب آ گئی، علم آ گیا، دعوت آ گئی، توحید آ گئی، اب کیا عذر ہے؟ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، اللہ فرماتے ہیں جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ان کی جماعت کی جماعتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ بدبختو کیا دنیا میں تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، پیغمبر نہیں آئے، قرآن نہیں ہے؟ قالوا بلا قد جانا نذیر، وہ کہیں گے کہ بالکل ہم مانتے ہیں پیغمبر آئے۔ فکذبنا، ہم نے تکذیب کی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے کوئی قرآن نہیں بھیجا، کوئی ہدایت نہیں، یہ تم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ اب اللہ حکم دیں گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ فرمائیں گے کہ اب جہنم کا عذاب چکھو، کوئی نہیں کافروں کے لیے مددگار۔ اللہ فرمائیں گے جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، پکارو ان کو آ کے تمہیں جہنم سے نکالیں۔ کس کو پکاریں؟ ای فذوقوا عذاب النار ذا مخاطب الانبیاء فی مدت اعمالکم فما لکم اليوم ناصر ينقذکم مما انتم فیہ من العذاب والنکال والاغلال، اللہ فرمائیں گے اب جہنم کی عذاب کا مزہ چکھو، چونکہ تم نے میرے انبیاء کی مخالفت کی ہے، تم نے میرے انبیاء کی تکذیب کی، تم نے اللہ والوں کی تکذیب کی، تم نے قرآن کی تکذیب کی، توحید کی تکذیب کی، حق کی تکذیب کی۔ فما لکم اليوم، آج کوئی تمہارا مددگار نہیں جو تم کو عذاب سے چھڑائے، جس عذاب میں تم پڑے ہو، جس ذلت میں تم پڑے ہو، جس نقال و اغلال میں تم پڑے ہو، اب تمہارے لیے نہ کوئی شفاعت کرنے والا، نہ کوئی چھڑانے والا، نہ کوئی عذاب کو ٹالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ عذاب سے بچائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنت نصیب فرما دے۔ دعا کریں اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح رستے پہ چلا دے۔ بس دعا کیا کرو، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، بس دعا لگ جاتی ہے، بس کام بن جاتا ہے۔ کہتے جی کہ قرآن شریف میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ اولی الامر دو ہوتے ہیں، ایک دنیا کے معاملے میں، ایک دین کے معاملے میں۔ دنیا کے معاملے میں اولو الامر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ ہے، حاکم ہے، گورنر ہے، امیر ہے، وہ اولو الامر ہے، اس کی بھی اطاعت کا ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ اسمعوا واطیعوا ولو کان عبد حبشی، کہ کوئی کالا سیاہ حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے تو فرما برداری کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اسمعوا واطیعوا ولو کان عبد حبشی کأن رأسہ ذبیبۃ، اگر تمہارا امیر ایک عبد بن جائے، غلام بن جائے، سیاہ فام ہو، چھوٹے سر والا ہو، لیکن اطاعت کرو، امیر بن گیا ہے تو بس اب اطاعت کرو۔ اس کی وجہ ہے کہ اطاعت نہیں کرو گے، بغاوت کرو گے تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔
لیکن وہاں بھی حضور پاک نے وضاحت فرما دی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اب اگر تمہارا امیر یا تمہارا گورنر یا تمہارا بادشاہ تمہیں قرآن کے خلاف حکم دیتا ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ یعنی اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ مقدم ہوگا۔ اب اگر ایک حاکم ہمیں حکم دے کہ بھئی آج کل ترقی کا زمانہ ہے، پردہ چھوڑ دو، ہم نہیں حکم مانیں گے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے پردہ کرو، ہم اللہ کا حکم کو کیسے توڑیں؟ آج اگر کوئی حاکم ہمیں حکم دے کہ جی اب مسجدوں کی کیا ضرورت ہے، مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، اب تو بالکل دنیا تعلیم بڑی عام ہو گئی ہے، یہ کیا آپ لوگ وہی پرانی کتابیں لے کے بیٹھے ہو جی، مشکات شریف اور بخاری شریف اور ترمذی شریف اور سنن نسائی شریف اور یہ پڑھا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بچوں کو انگریزی تعلیم پڑھائیں، دنیا میں آئیں، پھلیں پھولیں، ترقی کریں، تو یہ بات ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے جو علم دیا ہے انبیاء کے واسطے وہ یہی ہے۔ کوئی پیغمبر اللہ نے نہیں بھیجا جو کسی کو کمپیوٹر سکھانے کے لیے آیا ہو یا ریاضیات پڑھانے کے لیے آیا ہو۔ کوئی اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا ولی اس لیے نہیں آیا کہ وہ قوم کو آنے کے بعد جو ہے ڈانس سکھائے اور قوم کو آنے کے بعد رقص کی تعلیم دے اور بے حیائی سکھائے۔ یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، یہاں حکم نہیں مانیں گے۔ اچھا، آگے بھی حضور نے سمجھا دیا کہ اگر ایک حاکم ہے شریعت کے خلاف تمہیں حکم دیتا ہے، طاقت ہے مقابلہ کرو۔ فرمایا طاقت نہیں ہے، زبان سے کہو، زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، دور ہو جاؤ۔ اور فرمایا اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ اغلق علیک بابک، اپنے گھر بیٹھ جاؤ، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو بند رکھو، اکثر سیفک، تلوار کو توڑ ڈالو، بس چپ کر کے عبادت کرو، زندگی گزارو، اپنا دین بچاؤ۔ تو اصول یہ رہا کہ اولو الامر جو ہے وہ ہمارا حاکم ہے، جب تک شریعت کے خلاف حکم نہیں دے گا ہم اس کا حکم مانیں گے، اور شریعت کے خلاف بھی کفرن بواحن، یعنی ایسا حکم دے جو بالکل قرآن و حدیث کے خلاف۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء اللہ، ظالم گورنر آ جاتے تھے تو اس زمانے میں گورنر خود نمازیں پڑھاتے تھے، وہ پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے تاکہ فتنہ نہ بنے، اور بعد میں جا کے نماز کا اعادہ کر لیتے تھے، اپنی دوبارہ لوٹا لیتے تھے نماز، لیکن امت کو فتنے سے بچانے کے لیے پڑھ لیتے۔ اسی طرح یاد رکھو دین کے معاملے میں اولو الامر کون ہے؟ علماء۔ کہ اگر دین کا مسئلہ ہے تو اولو الامر کون ہے؟ عالم ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر علم والے کے پاس جا کے مسئلہ پوچھو۔ اب اس اولو الامر میں محدثین کا کام ہے حدیثیں جمع کر کے دینے، فقہا کا کام ہے کہ اس سے جو موتی نکلتے ہیں وہ نکال کے ہمیں دیں، تو وہ بھی اولو الامر ہے۔ دین کے معاملے میں اولو الامر علماء ہے، دنیا کے معاملے میں اولو الامر جو ہے وہ حکام ہیں۔ ان دونوں کی اللہ کے رسول نے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پتہ نہیں، میرا ایک قریبی رشتہ دار لڑکی ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکی کے نکاح بھائی ہوں۔ نکاح بھائی کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا بھائی، نکاح بھائی کا مجھے نہیں پتا وہ کیا بلا ہے، اس کی وضاحت لکھو تو سمجھ آئے نا کہ اس لڑکی کے تم نکاح بھائی ہو۔ کیا مانا نکاح بھائی ہو؟ آدمی ہے وہ لوگوں کو تسبیحاں بیچتا ہے
اور کہتا ہے یہ کوک لکڑی کی تسبیح ہے، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کو جواب دے گا میں نے اس کو پکڑنا ہے یا تم نے پکڑنا ہے؟ نا یہ مولوی صاحب کے ذمہ، چلو عشاء کے بعد آؤ چلیں گے اس کے پاس۔ آپ کا درس سنتا ہے، اور میرے درس سننے والے تو سب سے زیادہ مجھے کاٹتے ہیں۔ میرے جو شاگرد ہیں نا ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایسے شاگرد بس اسی لیے میں نے سارا کیا ہوا کہ ان کی وجہ سے اللہ مجھے گناہ معاف کر دیں گے، جنت بھیج دیں گے، ورنہ جو شاگرد ہیں انا للہ و انا الیہ، نہ واقف معاف کر دیتے، شاگرد معاف نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ گلہ شاگرد کرتے ہیں، سب سے زیادہ مخالفت شاگرد کرتے ہیں، سب سے کہنا نہ ماننا شاگرد کرتے ہیں۔ اجنبی کو میں جا کے کہوں کبھی انکار نہیں کرے گا۔ تو یہ کوئی شاگرد تھوڑے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کا امتحان ہے، اللہ نے میری بخشش کے لیے بھیجا ہے ان کو کہ ان کی وجہ سے انشاءاللہ خدا میرے گناہ معاف کر دے گا۔ وہی دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اگر وہ لوگوں کو دھوکہ دے کے ایک چیز بیچتا ہے تو اللہ تو جانتے ہیں نا۔ میں نے بھائی کو شادی کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں، لیکن وہ شادی نہیں کر رہا، تو میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں آپ، میں کیا؟ اچھا وہ پیسے آپ مجھے دے دو، میں کر لوں گا۔ تمہارا بھائی ہے شادی نہیں کرتا تو میں کیا کروں؟ اللہ ہدایت دے، وہ بیچارہ شادی کے قابل نہ ہو، تم نے ضروری کرانی ہے، وہ شرم کے بارے نہ کہتا ہو تمہیں، ورنہ آج کوئی ایسا آدمی ہے جو شادی نہ کرنا چاہے۔ ہمارے دوست تھے بیچارے فوت ہو گئے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت اچھا آدمی تھا۔ وہ میرے خیال میں 70-75 سال کی عمر تھی۔ ایک رات آ گیا، استاد میری شادی ہے، تو میں نے کہا یار خیر تو ہے؟ کہتا جی شادی، میں نے کہاں شادی کرتے؟ کہتا جی 15 سال کی لڑکی سے شادی کر۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا تم سچے ہو، تمہارا مکان بک گیا ہے نا 20 لاکھ میں۔ میں نے کہا تم پھر کر سکتے ہو، پیسہ ہو تو پھر چاہے 12 سال کی لڑکی سے شادی کر، بات تو پیسے کی ہے۔ اس بیچارے نے کی، پھر اب تو فوت ہو گیا، اللہ بخشے بہرحال۔ بہرحال شادی کی، کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن مانا یہ ہوتا ہے کہ 70 سال اور 15 سال وہ پیسہ آرام نہیں دیتا تھا نا۔ جب پیسہ آ گیا نا، 2 لاکھ میں مکان خریدا تھا، پہاڑ پہ مکان ہوتا تھا، وہ ٹوٹا تو بادشاہ نے بدلے میں 22 لاکھ دے دیا۔ اب پیسہ کہاں جائے؟ وہ صبر نہیں آتا تھا نا، پیسے کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا تھا بیچارہ۔ طواف میں دوڑنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں۔ عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی نکالیں، اور جیسے پہلوان اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ دوڑ لگا، اس کو ہاتھ مارو، اس کو سر مارو، اس کو ٹانگ مارو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے دبئی سے آنے کے بعد ایک عمرہ کیا ہے، اب میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، تو مدینے سے واپسی پہ بھی عمرہ لازمی ہے کہ مدینہ میقات ہے؟ جیسے تم نے دبئی سے آتے ہوئے میقات کا عمرہ کیا ہے، اسی طرح مدینہ منورہ بھی تو میقات ہے نا۔ اچھا پھر دبئی کے میقات سے تو حضور نے کبھی عمرہ نہیں کیا، لیکن مدینے کے میقات سے تو خود محمد مصطفیٰ نے عمرہ کیا ہے، تو ایسا بد نصیب بھی ہوگا کہ اس جگہ کو چھوڑ دے؟ کہتے ہیں جو لوگ حق کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگ ان کو وہابی کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہو جائے گا؟ اچھی بات ہے، وہاب اللہ کا صفت ہے، یعنی اللہ والے، تو کوئی گالی تو نہیں ہے، یہ تعریف کا لفظ ہے۔ وہابی مانا اللہ والا، مکی مانا مکے والا، مدنی مانا مدینے والا، وہابی مانا وہاب والا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، کوئی گالی تھوڑی ہو، تو تعریف کرتے ہیں بیچارے، تم کیوں چڑھتے ہو بھائی؟ یا اللہ اسماء الحسنی یا میرے نیک عمل کے بدلے ٹھیک ہے،
درود شریف پڑھے پھر دعا مانگے، لیکن کسی ذات کو وسیلہ نہ بنائے، عمل کو وسیلہ بنائے، ٹھیک ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا حضور کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، اس سے بڑی فضیلت ہے کہ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو، اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا ہو، تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اور پھر یوم الاثنین کی تو کئی فضیلتیں علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں کہ حضور کی پیدائش بھی یوم الاثنین ہے، حضور کی وفات بھی یوم الاثنین ہے، اللہ کی وحی جب اتری ہے پہلی اقرا باسم ربک، وہ بھی یوم الاثنین ہے، حضور کی شادی بی بی خدیجہ سے ہوئی ہے، وہ بھی یوم الاثنین ہے، حضور کی بیٹی بی بی فاطمہ پیدا ہوئی، وہ بھی یوم الاثنین ہے، جنگ بدر میں فتح ہوئی، وہ بھی یوم الاثنین ہے، مدینے کی ہجرت کر کے حضور مدینے پہنچے، وہ بھی یوم الاثنین ہے، اللہ کی شان ہے۔ ابو جہل نے ولادت کی خوشی میں غلام آزاد نہیں کیا تھا، کہ آپ کو غلط فہم، ابھی لہب نے کیا تھا، لیکن وہ جل رہا ہے یا بچ گیا؟ تبت یدا ابی۔ اچھا، پھر اگر حضور کی میلاد پہ ابھی لہب نے خوشی منائی تھی، تم ابھی لہب کی سنت پہ عمل کرتے ہو؟ کیا خیال؟ چلو تمہارے بقول ابو جہل نے خوشی منائی، تو تم بھی ابو جہل کے طرز پہ چلتے ہو۔ ہمیں نبی کے طرز پہ چلنے کا حکم ہے یا ابو جہل کے طرز پہ چلنے کا حکم ہے؟ حوالہ دیتے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، یہ کیا منع کہ ابو جہل کو دلیل لے آؤ؟ یہ اچھی بات ہے بھائی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم أصلح لنا ديننا هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شیشان میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ جس جہان میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ مسلمانوں کے ملکوں پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے سزا نہ دے، یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا